دوستوں، آج ماہ شعبان المعظم کی 8 تاریخ دوسرے جمعۃ المبارک کا دن آ چکا ہے۔ ایک مٹھی چینی پر یا رزاقو اور سورہ کوثر کا یہ خاص عمل پڑھتے ہی پورے سال کے دن پھر جائیں گے، اور آپ لوگوں نے چینی کو بتائی گئی جگہ پر رکھ دینا ہے۔ چینی کا ہر ایک دانہ آپ کے لیے 1-1 کروڑ لائے گا۔ اگر آج اللہ پاک سے 900 کروڑ بھی مانگو گے تو میرا اللہ پاک آپ کو عطا فرمائے گا۔ دوستوں، آج ماہ شعبان المعظم کی 8 تاریخ دوسرے جمعۃ المبارک کا دن ہے، اور جو شخص بھی ایک مٹھی چینی پر یہ خاص عمل بتائے گئے طریقے سے پڑھ دیتا ہے، اس کے پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں۔ اس کی تمام تقدیروں کو، نصیبوں کو چمکا دیا جاتا ہے، اس کے رستے کی ہر رکاوٹ کو ہٹا دیا جاتا ہے، معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دیا جاتا ہے، اور وہ اللہ پاک کے قریب ہو جاتا ہے۔ آپ لوگوں نے یا رزاقو اور سورہ کوثر کا یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ اللہ والوں کے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ جو شخص بھی یا رزاقو پڑھتا ہے تو اللہ رب العالمین کی ذات اس کے لیے رزق کے 300 دروازے کھول دیتی ہے۔ اس بندے کے لیے ہر معاملات آسان ہوتے ہیں۔ اللہ والوں، اگر آپ بھی رزق اور دولت سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی خزانوں کے مالک ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانا چاہتے ہیں، تو خدا را دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر آج ماہ شعبان المعظم کی 8 تاریخ دوسرے جمعۃ المبارک کے دن یا رزاقو اور سورہ کوثر کا یہ خاص عمل ایک مٹھی چینی پر بتائے گئے طریقے سے پڑھیے گا۔ اللہ والوں، یہ وظیفہ خاص طور پر رزق، دولت، کاروبار، مسائل اور رب کریم سے اپنی پسند کی تقدیر لکھوانے کے حوالے سے ہے۔ اللہ والوں، آج جو بندہ وظائف پڑھ کے تھک چکا ہے لیکن کوئی وظیفہ کام نہیں آتا، تو آج اللہ والوں کے بتائے ہوئے طریقے سے یا رزاقو کو آپ نے ایک مٹھی چینی پر پڑھ کر دیکھیے گا۔ اللہ والوں، یا رزاقو رب کریم کا ایسا ذکر الہی ہے، ایسا مبارک اور بابرکت نام ہے کہ جس کے پڑھتے ہی آپ کے گھر سے فقر و فاقہ ختم ہو جائے گا۔ اللہ پاک آپ کو اتنا رزق دے گا کہ آپ سے سنبھالا نہیں جائے گا۔ اس مہینے میں رزق اور دولت کی تقسیم ہوتی ہے۔ اس مہینے میں زندگی اور موت کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اس مہینے میں مقدر تبدیل کر دیے جاتے ہیں۔ پورے سال کے نامہ اعمال کو چینج کیا جاتا ہے اور پورا نامہ اعمال اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ کون بندہ زندہ رہے گا، کون بندہ مرے گا، اس بات کا فیصلہ ماہ شعبان المعظم کی 15 تاریخ یعنی شب برات کی رات میں کیا جاتا ہے۔ اللہ والوں، آج ماہ شعبان المعظم کی 8 تاریخ ہے اور یہ دوسرا جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ میں تو اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میرا نامہ اعمال جب اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کیا جائے تو میں گناہ گار نہ ہوں۔ تو اللہ والوں، آج آپ لوگوں نے اس خاص عمل کے ذریعے اپنے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کروا لینا ہے، اور کوشش کریں کہ اس ماہ مبارک کا روزہ بھی رکھیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ نبی پاک اس مہینے کے اتنے کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے کہ آپ شعبان کے مہینے کو رمضان کے مہینے سے ملا دیتے تھے۔ اور جب صحابہ کرام پوچھتے کہ آپ تو اس مہینے میں روزوں کا کچھ زیادہ ہی اہتمام کرتے ہیں، تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس مہینے میں ایک رات آتی ہے جسے شب برات کہا جاتا ہے۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث آپ کے آگے پڑھ رہا ہوں کہ اس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب برات کی رات میں اللہ رب العالمین بنو قلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کر کے جنت میں ان کا داخلہ کرتا ہے۔ بنو قلب کون سا قبیلہ ہے؟ بنو قلب وہ قبیلہ ہے جو سب سے زیادہ بکریاں پالا کرتے تھے۔ اللہ والوں، اس حدیث سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ مہینہ کتنا بابرکت ہے، اور جب اس مہینے کے اندر جمعۃ المبارک کا دن آ جاتا ہے جو مومنوں کی عید کا دن ہے، تو آپ لوگ خود سوچیں کہ آپ لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے کتنی زیادہ آسانیاں فرما دی ہیں۔ جو میرے بہن بھائی، جو میرے بھائی ایسے جو پہلے جمعۃ المبارک کو اپنے ہاتھوں سے گوا چکے ہیں، لاپرواہی میں گزار چکے ہیں، دنیا بھر کے کاموں میں مصروف رہ کر جمعۃ المبارک کو انہوں نے گوا دیا، تو وہ پھر آج ماہ شعبان المعظم کی 8 تاریخ دوسرے جمعۃ المبارک کے دن یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ اللہ والوں کے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے کریے گا، اور ایک چھوٹا سا صدقہ آپ لوگوں نے کرنا ہے انشاءاللہ، وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا، آپ لوگوں نے لازمی کرنا ہے۔ اللہ والوں، اس مہینے میں مانگی گئی کوئی دعا رد نہیں ہوتی۔ آج کا دن بہت ہی مبارک اور بابرکت دن ہے، کیونکہ آج ماہ شعبان کی 8 تاریخ ہے اور یہ دوسرا جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ اللہ والوں، کملی والے آقا کے مہینے میں
اللہ کی رحمتیں برکتیں ہم پر موسلادھار بارش کی طرح برستی ہیں۔ آج مانگ لو رب کریم سے جو مانگنا ہے۔ آج آپ کی خالی جھولیاں بھر دی جائیں گی۔ آج آپ کی غربت غریبی کی چیخیں نکل جائیں گی۔ آج آپ کی غربت کا آخری دن ہوگا۔ دوستو 10 لاکھ تو کچھ بھی نہیں، اللہ پاک سے آج کروڑوں بھی مانگو گے نا، میرا اللہ پاک عطا فرما دے گا۔ دوستو پھر یہ موقع 1 سال بعد ہی ملنا ہے، ابھی فائدہ اٹھا لو، پھر نہ کہنا کہ بتایا نہیں۔ دوستو آج ماہ شعبان کی 8 تاریخ دوسرے جمعۃ المبارک کا دن ہے، اور کہتے ہیں کہ جو بندہ ماہ شعبان کی 8 تاریخ دوسرے جمعۃ المبارک کے دن صرف یہ ایک تسبیح پڑھ لیتا ہے، اس کے پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں۔ یہ تسبیح تمام بند نصیبوں کو کھول دیتی ہے۔ اللہ والو جو بندہ بھی یہ تسبیح آج ماہ شعبان کی 8 تاریخ دوسرے جمعۃ المبارک کے دن پڑھ لے گا، وہ اللہ رب العزت کے قریب ہو جائے گا۔ اللہ پاک اسے کامیاب کر دیں گے، اس کے رستوں کی رکاوٹوں کو ہٹا دیں گے، اس کے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دیتے ہیں۔ اللہ والو آج آپ رب کریم سے ہاتھ اٹھا کر جھولی پھیلا کر جو بھی مانگیں گے انشاءاللہ آپ کو ملتا چلا جائے گا، کیونکہ یہ مہینہ رب کریم کا مہینہ ہے۔ اللہ والو ماہ شعبان کے مہینے کو کملی والے آقا کا مہینہ کہا جاتا ہے، اور جس مہینے کو کملی والے آقا سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ کہا جاتا ہے، اس مہینے کی قدر و قیمت کتنی ہوگی۔ اللہ والو اس مہینے میں رحمتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، گناہوں کا کفارہ ادا کر دیا جاتا ہے۔ اللہ والو اس مہینے میں استغفار بھی زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ماہ شعبان کے مہینے میں استغفار کی کثرت کرو، بے شک اس کے ہر لمحے میں اللہ کریم کئی افراد کو آگ سے نجات عطا فرماتا ہے۔ جیسے کہ میں نے پہلے آپ کو حدیث میں بتایا، ترمذی شریف کی حدیث میں بتایا کہ بنو قلب کی بکری کے بالوں کے برابر اللہ رب العالمین جہنمیوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں۔ اللہ والو یہ اسلامی سال کا 8واں مہینہ ہے۔ ماہ شعبان میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر رحمت و بخشش کے خصوصی انعامات فرماتا ہے۔ اس ماہ میں عبادت اور دعائیں مستجاب ہو جاتی ہیں۔ اللہ والو اس مہینے میں ایک نیکی کرنے کا بدلہ 10 گنا زیادہ دیا جاتا ہے۔ اللہ والو اس مہینے میں رحمتیں برکتیں چھما چھم بارش کی طرح برس رہی ہوتی ہیں۔ مانگ لو رب کریم سے جو مانگنا ہے، آج آپ کی خالی جھولیوں کو بھر دیا جائے گا۔ اللہ والو اس مہینے کو آپ نے ہرگز بھی لاپرواہی میں نہیں گزارنا، یہ اللہ پاک کو راضی کرنے کا مہینہ ہے، اللہ پاک سے اپنی خواہشات اپنی حاجات پوری کروانے کا مہینہ ہے۔ اگر آپ اپنے بند نصیب اور تقدیر کے دروازوں کو کھلوانا چاہتے ہیں، اپنی زندگی کو خوشحال بنانا چاہتے ہیں، ایک اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، جلد از جلد اپنے ہر مقصد میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، تو آج ماہ شعبان کی 8 تاریخ دوسرے جمعۃ المبارک کے دن یہ عمل بتائے گئے طریقے سے کرنے کی دیر ہے۔ انشاءاللہ آپ کے مقدر کا ستارہ چمک اٹھے گا، آپ کی زندگی میں بہار آ جائیں گی۔ یقین نہ آئے تو بے شک وظائف کر کے دیکھ لیجئے گا، اس عمل کے معجزات اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھیے گا۔ انشاءاللہ آپ کمنٹ کر کے خود بتائیں گے کہ واقعی آپ نے کوئی وظیفہ بتایا تھا۔ اللہ والو بات ساری یقین کامل کی ہوتی ہے۔ اگر آپ اللہ پاک کی ذات پر کامل یقین کرتے ہوئے یہ عمل کریں گے اور اس نیت سے کریں گے کہ آج جو کچھ میں اللہ پاک سے مانگ رہا ہوں یا پھر مانگ رہی ہوں اللہ پاک مجھے ضرور عطا کرے گا، تو انشاءاللہ میرا رب آپ کی خالی جھولیوں کو ضرور بھر دے گا، کیونکہ رب کریم فرماتے ہیں کہ مجھے حیا آتی ہے کہ اگر میرا بندہ مجھ سے کچھ مانگے اور وہ بھی پورے یقین کے ساتھ اور میں اس کو خالی ہاتھ لوٹا دوں تو یہ اس کی ذات کو گوار نہیں کرتی، اور پھر یہ تو مہینہ ہی رب کے پیارے محبوب کملی والے آقا کا مہینہ ہے، مانگنے کا مہینہ ہے، انعامات لوٹنے کا مہینہ ہے، رحمت برکتوں کے دروازے کھلے ہوئے ہوتے ہیں۔ آج رب کریم سے مانگ لیجئے جو بھی آپ کو مانگنا ہے، انشاءاللہ میرا رب آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ دوستو آج کل کا دشمن ہمیں گولی سے نہیں مار رہا، نظر بد جادو جنات کے ذریعے دشمنی نکالتا ہے۔ اللہ والو ہماری نسلوں کو نشوں میں لگا دیتا ہے، تو کوشش کریں اپنے بچوں پر دھیان رکھیں، اپنے بچوں کے دوستوں کو دیکھیں کہ وہ کس صحبت میں بیٹھ رہے ہیں۔ اللہ والوں آج کا یہ جو عمل ہے، آج کا یہ جو وظیفہ ہے، وہ آپ کے بچوں کو آپ کا فرما بردار بنائے گا،
کیونکہ جب آپ اللہ پاک کے فرما بردار بن جائیں گے تو اللہ رب العالمین آپ کے بچوں کو آپ کا فرما بردار بنا دے گا۔ اور جو ماں باپ اللہ پاک کی فرما برداری نہیں کرتے، جو ماں باپ نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں، اللہ رب العالمین بھی ان کو چھوڑ دیتا ہے ان کے حال پہ۔ تو دوستو، ہمیں رب کے دربار میں سجدہ ریز ہونے کی ضرورت ہے، ہمیں عبادت کر کے اللہ پاک کے قریب ہونے کی ضرورت ہے، اللہ پاک کے قرب حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا، خدا رے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والو، آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے؟ آج ماہ شعبان المعظم کی 8 تاریخ ہے۔ آج کا جو دن ہے وہ 8 تاریخ کا ہے اور یہ دوسرا جمعۃ المبارک ہے، اور جمعے کے دن کو مومنوں کی عید کا دن کہا گیا ہے۔ تو سب سے پہلے آج کی خصوصی دعا کر لیتے ہیں تاکہ آپ لوگ آمین بھی کریں اور دعا کے ذریعے اللہ رب العالمین کی معرفت حاصل کر سکیں۔ دعا کروانے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اللہ والوں، جو میں نے دعا کرنے کا یہ ایک بہت بڑا سینیریو چلایا، اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ اللہ پاک کے قریب جا سکے، اپنی مصروفیت کو چھوڑ کے اللہ پاک کی بارگاہ میں 2-3 منٹ نکال کر اللہ پاک سے مانگ سکیں۔ تو آپ سب لوگ دعاؤں میں شامل ضرور ہوا کریں۔ میری جو بہن ہے وہ اپنے سر پر دوپٹہ لے لیں اور دعا میں شامل ہو جائیں۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ، تجھے تیرے رب جل جلالہ کا واسطہ، تجھے میرے حنان یا منان کا واسطہ۔ میرے مولا، ہم تجھے تیرے ناموں سے پکارتے ہیں، تجھے تیری صفتوں سے پکارتے ہیں، جس طرح تیرے حبیب نے تجھے پکارا۔ ہمیں جو مانگنے کا طریقہ اللہ والوں نے سکھایا، ہم لوگ ان طاقتوں کو جمع کر کے تیری بارگاہ میں عاجزی کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ گناہگار ہیں، لاچار ہیں، سیاکار ہیں، بدکار ہیں، لیکن ہے تیرے بندے۔ میرے مولا، ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ میرے مولا، ہمارے نامہ اعمال کو تبدیل کر دے۔ میرے مولا، ہمیں گناہوں کے ساتھ اپنے بارگاہ میں ہمارے نامہ اعمال کو پیش نہیں کرنا۔ میرے مولا، ہم اتنے ذلیل ہیں، ہم اتنے رسوا انسان ہیں۔ میرے مولا، تو ہم پر اپنا فضل عطا فرما، ہم پر اپنا کرم کر دے۔ میرے مولا، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو مٹا دے، ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دے۔ میرے مولا، حج کرنے کی توفیق عطا فرما، عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، صراط مستقیم پر چلا، حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرما۔ جو میرے مائی بہنیں، جو میرے بھائی نوکریوں کے انتظار میں دھکے کھا رہے ہیں، جو ایجوکیٹڈ ہیں، ڈگریاں ان کے پاس ہیں لیکن ان کو پھر جابز نہیں مل رہی، رشوتیں دینی پڑ رہی ہیں، بڑی بڑی سفارشیں کروانی پڑ رہی ہیں، میرے مولا تیری بارگاہ میں دعا گو ہوں، ان سب کے ہر معاملات کو آسان فرما دے، ان سب کے اوپر اپنا خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرما دے، ان سب کے لیے ایسی آسانیاں فرما میرے مولا کہ وہ پھر دوبارہ کبھی پریشان نہ ہو۔ ان کے رزق حلال میں خوب برکت عطا فرما۔ جو کرائے کے مکان پر رہتے ہیں ان کو اپنے ذاتی آشیانہ، ذاتی گھر عطا فرما۔ جو میری مائیں بہنیں سسرال میں پریشان ہیں، ان کو گالیاں دی جاتی ہیں، ان کو برا بھلا کہا جاتا ہے، میرے مولا ان سب بہنوں کے اوپر، ان سب میری جو بہنیں ہیں ان کو اپنے سسرال میں شان و شوکت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ جس طریقے سے وہ اپنے باپ کے گھر میں رہتی تھی، ان کے باپ کے گھر میں عزت ملتی تھی، اس طریقے سے ان کو سسرال میں بھی عزت دینے والا شوہر عطا فرما دے۔ میرے مولا تجھے تیرے شان کریمی کا واسطہ، تجھے تیری نام یا عزیزوں کا واسطہ، میرے مولا ہم سب کو عزتوں سے نواز دے۔ وَتَعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتَذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ میرے مولا عزت و ذلت تیری طرف سے ہی آتی ہے، ہم سب پر اپنا خصوصی نظر کرم اور نظر رحمت فرما۔ بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں پر اپنا خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرما۔ ان کا جو نقصان ہو گیا ہے ان کی بھرپائی عطا فرما اور دوبارہ اس جنگ کو شروع نہیں کرنا۔ اور میرے مولا اگر جنگ کو شروع کر تو پھر فتح بھی مسلمانوں کے لیے لکھ دے، فتح بھی مسلمانوں کے لیے لکھ دے۔ میرے مولا ہم سب کو قربانی دینے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو شہادت کی موت عطا فرما، نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما، جہنم کی آگ سے بچا، قبر کی آزمائش سے بچا، سوالوں میں سرخرو عطا فرما، نبی پاک کی شفاعت عطا فرما، اہل بیت کا غلام بنا دے، صحابہ کرام کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والو ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اب فوری طور پر آپ لوگ باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھیں اور آپ لوگوں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کو حسابی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں،
یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی اپنے معاملات کے لیے پریشان ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ اللہ والوں، آپ لوگ جو چاہتے ہیں، کوئی روزی روزگار کے لیے پریشان ہے، کوئی تنگ دست ہے، تنگ دستی میں گھرا ہوا ہے، کوئی مقروض ہے، قرض دار ہے، قرضوں میں جکڑا ہوا ہے، یا پھر کوئی کرائے کے مکان پر رہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کا ذاتی گھر ہو جائے۔ کوئی بے اولاد ہے، صاحب اولاد ہونا چاہتا ہے۔ کسی کا کاروبار چلتا چلتا رک گیا ہے۔ آپ کا کوئی بھی مقصد ہے، آپ کی کوئی بھی حاجت ہے، آج ماہ شعبان المعظم کی 8 تاریخ دوسرے جمعۃ المبارک کے دن اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو آپ لوگوں نے لازمی پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یہ عمل بہت خاص ہے، اور آج ماہ شعبان کی 8 تاریخ دوسرے جمعۃ المبارک کے دن کا یہ مستورد وظیفہ ہے۔ آپ لوگوں نے لازمی پڑھنا ہے، چاہے تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز جمعۃ المبارک کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر مغرب عشاء کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ عمل، آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ حتیٰ کہ رات 10 11 12 بھی بج جائے تب بھی آپ لوگوں نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے، چھوڑنا ہرگز نہیں ہے۔ اب آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھا اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے ایک صفاتی نام کا وظیفہ ہے۔ آپ نے پہلے نمبر پہ یا رحمانو کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ یا رحمانو رب کریم کا ایک ایسا صفاتی نام ہے کہ جب کوئی بندہ رب کو رب کے نام یا رحمان سے پکارتا ہے، یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو سے پکارتا ہے، تو وہ ذات جو رحمان ہے، جو ہر شے پر قادر ہے، اپنے پیارے حبیب کے وسیلہ جلیلہ سے مالا مال فرما دیتی ہے۔ جب کوئی بندہ رب کو یا رحمانو کہہ کر پکارتا ہے تو رب کی ذات اپنے بندے سے اتنا راضی ہوتی ہے کہ فرشتوں سے پوچھتی ہے، یہ کون ہے جو یا رحمانو سے رب کو منا رہا ہے، رب کو پکار رہا ہے، جو یا رحمانو سے رب کی آرزو کر رہا ہے، اپنی حاجت کر رہا ہے۔ فرشتے بندے کا نام پیش کرتے ہیں۔ رب فرماتا ہے، فرشتوں میں اس بندے سے راضی ہوں، میں اس گناہ گار بندے سے راضی ہوں۔ یہ بندہ جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، اس کو غیب سے عطا فرما دو۔ آج آپ نے سب سے پہلے نمبر پر یا رحمانو کو پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، توجہ اور دھیان سے سن لیجئے گا۔ یا رحمانو ایک بار ہو گیا، یا رحمانو 2 بار ہو گیا، یا رحمانو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا رحمانو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار یا رحمانو پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ آپ جتنی توجہ دھیان اور خلوص نیت کے ساتھ یا رحمانو پڑھیں گے، رب کی ذات اتنا ہی جلدی آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائے گی۔ 11 بار یا رحمانو پڑھتے دوران اگر آپ 11 حاجات کو، 11 مقصد کو ذہن میں رکھ کر بیٹھیں گے تو 11 کی 11 حاجات، 11 کی 11 مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ آپ نے یا رحمانو 11 بار پڑھنا ہے۔ توجہ کیجئے گا، وظیفے کا طریقہ کار آپ کو بہت اچھی طریقے سے سمجھا رہا ہوں، ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات سمجھانے کی پوری کوشش کر رہا ہوں۔ ویڈیو کو بالکل بھی اسکپ یا کاٹ کر نہیں دیکھیے گا، ورنہ اگر عمل کا کوئی خاص حصہ، کوئی خاص بات چھوٹ گئی، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ لوگوں کا وظیفہ خراب ہو جائے، آپ لوگ وظیفے کو صحیح ترتیب سے اور دھیان سے نہیں کر پائے۔ 11 بار یا رحمانو پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ جب کوئی انسان کسی مشکل وقت میں آتا ہے، جب کبھی انسان پر پریشانی آتی ہے، جب کبھی انسان پر مصیبتیں آتی ہیں، جب کبھی انسان بے بس لاچار مجبور ہو جاتا ہے، تو سمجھ لیں کہ رب کی ذات ناراض ہے۔ جب رب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو مشکل وقت آتا ہے، پریشانیاں آتی ہیں۔ تو اس لیے جب کبھی آپ پر مشکل وقت آئے، کوشش کریں کہ گھر کے خاموش کونے میں بیٹھ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں،
کیونکہ جس کے گناہوں کی توبہ ہو جاتی ہے وہ ایسے ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا کیا گیا ہو، اور جس کے گناہوں کی پکڑ ہو جاتی ہے وہ ایسے ہے جیسے دنیا کی کوئی بھی طاقت کوئی بھی کوشش کر لے وہ کبھی بھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے، توجہ دھیان اور خلوص نیت سے پڑھنا ہے۔ آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ ایک بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ 2 بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب 11 بار لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیں، اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ جب آپ کی زبان سے لا حول ولا قوت الا باللہ نکل رہا ہو، آپ اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں۔ ہر انسان اپنے گناہوں کو بہتر جانتا ہے، اس لیے آپ نے اپنے گناہوں کی توبہ کرنی ہے تاکہ گناہوں کی بخشش ہو جائے، رب راضی ہو جائے، رب آسانی پیدا فرمائے، راستوں کی رکاوٹیں ہٹ جائیں، بندشیں ٹوٹ جائیں، آسانیاں ہو جائیں، بندہ جس چیز میں ہاتھ ڈالے وہ سونا ہو جائے۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے۔ 11 بار لا حول ولا قوت الا باللہ کو بتائے گئے طریقے و ترتیب سے پڑھنے کے فوراً بعد آج کے تیسرے نمبر پر جو عمل کرنا ہے وہ ایک قرآن پاک کی بہت ہی خاص اور بہت چھوٹی صورت ہے۔ اس صورت کو سورۃ الکوثر کہا جاتا ہے۔ سورۃ الکوثر جسے رزق اور دولت کا وظیفہ کہا جاتا ہے، سورۃ الکوثر جسے مشکل کشا عمل کہا جاتا ہے، سورۃ الکوثر جسے پڑھنے والا آج تک کبھی کسی حاجت سے محروم نہیں رہا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی حاجات پوری نہیں ہو رہی، آپ کی خواہشات پوری نہیں ہو رہی، آپ کے گھر کے حالات بہتر ہونے کا نام نہیں لے رہے، تو دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر سورۃ الکوثر کو آپ لوگوں نے صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ 7 بار سورۃ الکوثر پڑھنے سے 7 آسمانوں اور زمینوں کا رزق آپ کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، سورۃ الکوثر صرف 7 بار پڑھنے سے مل جائے گا۔ اللہ والوں، آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پر سورۃ الکوثر کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یہ وظیفہ بہت خاص ہے، اس کا طریقہ کار بس سمجھے، کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو سمجھدار ہوتے ہیں، وہ شکایت کرتے ہیں کہ آپ اتنی لمبی ویڈیو بناتے ہیں۔ میری ان سب سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ میرے بھائیوں، جو لوگ بہت کم سمجھ ہوتے ہیں، جن کو سمجھنے میں تھوڑی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، ماشاءاللہ آپ لوگوں نے قرآن بھی پڑھا ہوا ہے، ماشاءاللہ آپ لوگ تلاوت بھی روزانہ کرتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، آپ لوگوں کا ججمنٹ کا انداز بھی بہت اچھا ہے، لیکن جو لوگ تھوڑے نہ سمجھے ہوتے ہیں، جن کو سمجھنے میں وقت لگتا ہے، ان کو بچوں کی طرح سمجھانا پڑتا ہے، ورنہ ہمیں دیکھنا ہر کسی کو ہوتا ہے، ہر بندے کی پھر میسیج آ رہے ہوتے ہیں، کمنٹس آ رہے ہوتے ہیں، اور اتنے سارے کمنٹس ہوتے ہیں کہ جواب دینا والا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ پوری ڈیٹیل میں آپ کو ہر ایک بات بتا دیں۔ جن کو سمجھ میں آ رہا ہے وہ کاٹ کے دیکھیں، کوئی حرج نہیں، لیکن جن کو سمجھ میں نہیں آتا وہ کوشش کرا کریں کہ بغیر کاٹے ویڈیو دیکھیں، ویڈیو پوری دیکھیں تاکہ آپ لوگوں کو ہی فائدہ ہو۔ اللہ والوں، نیکی کی بات سننا، دوسروں کو سنانا، آگے بتانا، ذریعہ بننا، سب یقین کریں اللہ پاک کی بارگاہ میں قبول ہی قبول ہے۔ یہ عمل ایسا ہے جو قبول ہی قبول ہے، تو لہذا کوشش کرا کریں کہ تھوڑی بہت اللہ پاک کی شان کے متعلق بھی سن لیا کریں، ایمان تازہ ہوتا ہے۔ کوئی ایسا آپ کو اپنے معاملات کا کوئی ایسا آپ کو مل جائے، وظیفہ مل جائے، یا پھر کوئی ایسی حدیث میں یہاں پہ بیان کر رہا ہوں جو آپ کے کاموں کے متعلق ہو، آپ اس گناہ کے اندر پھنسے ہوئے ہوں اور آپ کو اس کا سمادھان مل جائے، آپ کو پتہ نہیں ہو کہ یہ میں جو گناہ کر رہا ہوں یہ گناہ نہیں ہے۔ اللہ والوں، بعض اوقات شیطان اس طریقے سے اپنا شر کھیلتا ہے کہ بندے کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں کیا کر رہا ہوں، اس کی عقل سلف ہو جاتی ہے۔ اس لیے آپ کو یہاں پر دین کے چھوٹے چھوٹے حوالے جات بھی بتائے جاتے ہیں تاکہ آپ لوگ زندگی ایک بہترین انداز میں گزاریں۔ اب اللہ والوں، سورۃ الکوثر کو 7 بار پڑھنے کے بعد اب آپ لوگوں نے چوتھا اور آخری نمبر پہ، جس کے بغیر وظیفہ نامکمل ہے، آپ نے آخر میں کون سا عمل کرنا ہے؟ بہت ہی خاص عمل ہے یہ، یا وہاب اور یا رزاق کا ہے۔ اللہ والوں، اس پوری دنیا میں، فانی دنیا میں سب سے زیادہ اس وقت پہ جو اگر مسئلوں کا حل ہے وہ پیسہ ہے۔ 70، 80 یا 90% تک ہر معاملات کا حل، حتیٰ کہ جو گھر میں لڑائی ہوتی ہے وہ بھی پیسوں کی وجہ سے ہی ہوتی ہے،
کیونکہ آج کل لوگوں کی جو سیلری ہے وہ کم ہے اور وسائل بہت زیادہ ہیں. ہر بندہ چاہتا ہے کہ میری لائف اسٹائل اچھا ہو, میرے پاس گاڑی ہو, بنگلہ ہو, میرے کمرے میں اچھا کلر ہو, اچھا فرنیچر ہو, میرے پاس کپڑے اچھے ہوں, میں برانڈڈ کپڑے پہنوں, میرے پاس سب چیزیں اچھی ہوں, موبائل بھی میرے پاس اچھا ہو, مہنگا موبائل ہو, 1,00,000 2 لاکھ والا موبائل ہو. ہر بندہ یہ خواہش کرتا ہے. اس خواہش کے پیچھے ہم لوگوں کے بڑے لڑائی جھگڑے اپنوں سے ہی ہو جاتے ہیں. لوگ ماں باپ کی تمیز بھول جاتے ہیں. اللہ والو خواہش وہ کرو جو آپ کے مطابق ہو, یا پھر محنت زیادہ کرو, اللہ پاک آپ کو کامیاب کر دے گا. آپ محنت کریں, وہ رب بڑا غفور و رحیم ہے. وہ جب دینے پر آتا ہے وہ نہ شکلیں دیکھتا نہ اعمال دیکھتا ہے, وہ چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے. بعض لوگ ساری زندگی نمازیں پڑھتے ہیں, ان کی نمازیں قبول نہیں ہوتی, اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جو صرف آخری وقت میں ایمان لاتے ہیں, وہ نماز بھی نہیں پڑھتے, 2 نفل پڑھتے ہیں اور ان کی وہ نفل قبول اور وہ جنت میں چلے گئے. اللہ والو ایسے واقعات سے کتابیں بھری پڑی ہیں. اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک شاعر کا شعر ہے کہ ایک سجدے کو جس کو تو گرا سمجھتا ہے, ایک سجدہ جس کو تو گرا سمجھتا ہے, وہی سجدہ تجھے دیتا ہے تیری تمام مصیبتوں سے نجات. یعنی جس سجدے کو ہم لوگ تھکاوٹ کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں, شاید وہ صدقہ وہ سجدہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آپ کے لیے قبول ہو جائے, اور جب وہ قبول ہو گیا تو اللہ والو ہماری دنیا آخرت دونوں سنور جاتی ہے. اللہ پاک میرا سنانا آپ کو سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے. آخر میں آپ لوگوں نے یا وہاب یا رزاقو پڑھنا ہے. کتنی بار پڑھنا ہے؟ صرف 33 بار, 33 ٹائمز یا وہاب یا رزاقو پڑھیں. دونوں کو ملا کر پڑھیے گا. میں ایک بار آپ کو سمجھا دیتا ہوں. یا وہاب یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا, یا وہاب یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا. اس طریقے سے آپ نے 33 بار یا وہاب یا رزاقو پڑھنا ہے. اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ نے اول پڑھا تھا. کوشش کریں اول آخر 3 بار درود ابراہیمی پڑھیں, یا 11 بار پڑھنا چاہتے ہیں 11 بار پڑھیں. جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا. اللہ پاک آپ سب کا ہم ناصر ہو. اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں جگہ عطا فرمائے. جو میری بہنیں پریشان ہیں اللہ پاک ان سب پر نظر کرم فرمائے, نظر رحمت فرمائے. جو بیمار ہیں اللہ پاک ان کو شفا کلی نصیب کرے. بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعا کرا کریں. اللہ پاک ان کے لیے جو اتنی آزمائش میں ہے, جنگ و جدل میں ہے, اللہ پاک ان کو کامیابی کامرانی نصیب فرمائے. اللہ پاک ہمیں بھی اس جنگ کا حصہ بنائے. آمین ثم آمین. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.